بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ جو شیطان تھا وہ شیطان ہونے سے پہلے اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا، عابد تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی عبادت کرتا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور وہ سجدہ بھی تعظیمی سجدہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عزت کے لیے وہ سجدہ تھا، اس کو اللہ مان کر یہ سجدہ کرنے کا حکم نہیں تھا، یہ اللہ نے اس کو حکم دیا تھا کہ تو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر۔ پہلے وہ شیطان عابد تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، لیکن اس نے اللہ کے اس ایک حکم ماننے سے انکار کیا، تکبر کیا، اور اللہ کے حکم کو اہمیت نہیں دی، اور ایک سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری زندگی کی عبادت کو ختم کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اپنی لعنت بھیجی، اور اس کے اوپر قیامت تک لعنت برستی رہے گی۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا تو وہ عابد سے شیطان بن گیا، تو پھر ہم کس طرح مسلمان رہ سکتے ہیں؟ ہر نماز کے ٹائم پہ وہی اللہ کا حکم ہمیں ہو رہا ہے، جس طرح شیطان کو حکم دیا گیا تھا وہی حکم ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا جا رہا ہے اذان میں کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور اگر ہم ایک فرض نماز ادا نہ کریں، سنتوں کو ہم چھوڑ دیں، مثال کے طور پہ نفل نہیں پڑھیں، واجبات کو صرف چھوڑ دیں، صرف فرض نماز کو ہم پڑھیں، یا صرف ہم فرض نماز کو اگر ایک فرض نماز کو نہیں پڑھیں گے، 2 فجر کی نماز کی فرض نمازیں، اور ہر ایک رکعت میں 2 سجدے ہیں، تو 4 سجدہ، صرف ایک فرض ہم ادا نہیں کریں گے تو 4 سجدہ کا ہم انکار کریں گے، تو پھر آپ سوچئے کہ شیطان بنا، ایک سجدے کا انکار کیا تو وہ شیطان بن گیا۔ ہم اتنی جو ہے وہ سجدوں کا انکار کر رہے ہیں، اتنی فرض نمازیں ہم نہیں پڑھ رہے، تو پھر ہمارے اوپر اللہ کی رحمت کیسے برسے گی؟ پھر ہم مسلمان کس طرح رہ سکتے ہیں؟ یہ بڑے غور کی بات ہے، ہمیں سوچنا چاہیے۔